انشاءاللہ العزیز جہاں آپ چاہتے ہیں وہیں پہ شادی ضرور ہوگی۔ دوستو، اس وظیفے کو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کی شادی میں رکاوٹ ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کی شادی ہو نہیں رہی، وہ بھی کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ پہ بھی ہماری شادی ہو جائے۔ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز ایک ہفتے کے اندر کام ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز پورا ہفتہ کرنے سے آپ اس کے کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے، اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ اللہ رب العزت کے دو ناموں کا ایک مجرب وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ نام پڑھتے ہی ایک ہفتہ میں انشاءاللہ العزیز جہاں آپ چاہتے ہیں وہیں پہ شادی ضرور ہوگی۔ دوستو، اس وظیفے کو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کی شادی میں رکاوٹ ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کی شادی ہو نہیں رہی، وہ بھی کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ پہ بھی ہماری شادی ہو جائے، اور وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو خاص اور پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ شرائط پر مکمل عمل کیا کریں۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ جناب علی وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا۔ میں کہوں گا کہ جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے ہی نہیں ہو، صدقے دل سے گناہوں سے توبہ بھی نہیں کرتے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا تم پسند ہی نہیں کرتے، تم کیا کہتے ہو کہ تم پر رب کی رحمت ہو جائے گی؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ ہماری بگڑی بن جائے تو پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ اب خود اندازہ کرو کہ نماز کتنا ایک اہم ترین فرض ہے۔ تو کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ گناہوں سے توبہ نصوحا کرو، یعنی پختہ توبہ، ایسی توبہ کہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کے لیے ارادہ نہ ہو، گناہ ایسی توبہ کریں کہ دوبارہ گناہ نہ ہو۔ لعلکم تفلحون، اللہ فرماتا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہ اسم اعظم ہے۔ یہ وہ طاقتور اس میں ہوتے ہیں کہ ناممکن کام کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا کام ہے ہی کوئی شے نہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوتا؟ کیسے ہو یار، جب تم صدقے دل سے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ
مولا کریم فرماتا ہے کہ جو میری بارگاہ میں جھکنا پسند نہیں کرتا میں بھی اس کو جھکنے کی سعادت نہیں عطا فرماتا، اور جو مجھ سے محبت نہیں کرتا میں بھی اس سے محبت نہیں کرتا، جو مجھ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا میں بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا۔ دوستو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو، انشاءاللہ العزیز بگڑیاں بن جائیں گی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں قرآن کریم کی تلاوت، کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ جس گھر میں ہوتی ہے قرآن کریم کی تلاوت وہاں نحوستیں نہیں ہوتی، جادو ٹونے نہیں ہوتے، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ صدقہ خیرات بھی کیا کریں، یہ صدقے جو ہوتے ہیں دل کی آرزویں پوری کرتے ہیں، دل کی تمنائیں پوری کرتے ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں ان سے۔ کوشش فرمائیں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کریں، تو ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز 1 ہفتے کے اندر کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھی، صبح کی نماز پڑھ کر صرف پہلی مرتبہ ہی پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 2 ہی نام اللہ رب العزت کے، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ کوشش کریں کہ باوضو رہنے کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ ہاں کوئی مقصد کی بات درمیان میں کرنی ہے تو وہ اور بات ہے، ورنہ اس کو کرتے رہیں۔ اور رات دن جب پڑھتے ہی آپ کو نیند آنی چاہیے، یعنی اتنا کثرت سے ان الفاظوں کو پڑھنا ہے، لگاتار 1 ہفتہ بلا ناغہ، انشاءاللہ العزیز پورا ہفتہ کرنے سے آپ اس کے کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں کہ ان شرائط کے ساتھ انشاءاللہ اس کو کریں، انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہوگی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ایسے نام ہے کہ جو ان کو جس مقصد کے لیے کرتا ہے مولا کریم ان کی بگڑیاں بنا دیتا ہے، یہ وہ اسم اعظم ہے۔ انشاءاللہ العزیز دل کی مراد پوری ہوگی۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔